جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ میں نے تحریک پاکستان کو عشروں کے حساب سے بیان کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ ابھی تک ہم 4 عشروں یا ڈیکیڈز کا احوال اور تاریخی واقعات ریکارڈ کر چکے ہیں، جو کہ یوٹیوب پر میرے چینل کے اوپر موجود ہیں۔ آپ میں سے جو خواہش مند ان عشروں کے تفصیلات کو واچ کرنا چاہے تو وہ یوٹیوب پہ جا کے اس کے سرچ میں پروفیسر ڈاکٹر فخر الاسلام کا نام دے تو چینل اپیئر ہو جائے گا۔ اس کو آپ سبسکرائب کرے اور اس کے اندر جو بیل یا گھنٹی لگی ہوئی ہے اس کو بھی کلک کرے، تو اس طریقے سے آپ کو وقتاً فوقتاً نت نئے ویڈیوز ملتے رہیں گے۔ آج ہم 5ویں عشرے کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں، جو کہ 1897 سے 1907 تک ہیں۔ اس عشرے کے دوران جو اہم واقعات ہوئے ان میں سے ایک تو یہ تھا جس کا ذکر ہم نے 4تھے عشرے میں بھی کیا تھا کہ مالاکنڈ میں تمام قبائل جو تھے خیبر پختونخوا اور ملحقہ قبائل علاقوں کے، ان کا انگریزوں کے ساتھ ایک مقابلہ ہوا اور ایک بڑی بغاوت ہوئی، جس کو پھر بالآخر انگریز فوج نے رفع کرنے کی کوشش کی اور اس میں وہ کامیاب رہی۔ 1897 میں ایک دلچسپ بات یہ سامنے آئی کہ علامہ اقبال نے BA کا امتحان پاس کیا۔ آپ تصور کریں کہ وہ شخصیت جو کہ مستقبل میں پاکستان کی تحریک کے ایک بہت بڑے مفکر کے طور پہ ابھریں گے، وہ 1897 میں صرف BA پاس تھے۔ 1898 میں ایک سانحہ ہوا کہ سر سید احمد خان انتقال کر گئے۔ سر سید کی اہمیت اور جدید تعلیم کو عام کرنا اور پھر علی گڑھ میں MAO کالج کا قیام اور مختلف تنظیموں کا قیام ایک ایسے کارنامے ہیں جن کی وجہ سے تحریک پاکستان کو بہت بڑا بوسٹ ملا۔ چنانچہ ان کی جو موت تھی وہ مسلمانان ہند کے لیے کسی سانحے سے کم نہیں تھی۔ تاہم یہ اللہ کا احسان تھا کہ ان کے جو جانشین تھے وہ اتنے اہل تھے اور باصلاحیت تھے کہ انہوں نے ان کے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچایا، اور جس MAO کالج کی بنیاد سر سید نے رکھی تھی اس کو انہوں نے 1920 میں یونیورسٹی کا درجہ دیا۔ 1899 ایک بار پھر علامہ اقبال کے حوالے سے اہمیت کا سال ہے کہ وہ پہلی بار شاعر کے طور پہ متعارف ہوئے۔ آپ تصور کریں کہ کتنے بڑے پائے کے شاعر تھے وہ، اردو کے اور فارسی کے، مگر 1899 کو پہلی بار وہ ایک شاعر کے طور پہ متعارف ہوئے ہندوستان میں، اور انہوں نے لاہور اور دیگر مقامات پہ اپنی شاعری کو مختلف مشاعروں میں اور ادبی محافل میں پیش کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ اسی سال یعنی 1899 کو علامہ اقبال پنجاب یونیورسٹی کے اورینٹل کالج میں لیکچرر بھی مقرر ہوئے۔ 1900 کا سال پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے اہمیت کا حامل تھا کہ آپ نے میجسٹریٹ کا امتحان پاس کیا اور انہوں نے گورنمنٹ کی ملازمت شروع کی۔ اگرچہ وہ اس عہدے پر کم عرصہ رہے، لیکن بہرحال اس عہدے نے ان کی جو کریئر ہے اس کو بلڈ کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔
1901 کا سال خیبر پختونخوا کے لیے بہت اہم ہے، جب انگریز حکومت نے اس صوبے کو پنجاب سے علیحدہ کرتے ہوئے ایک خود مختار صوبے کی حیثیت دے دی، اور اس وقت اس کا نام NWFP یا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس نام رکھا گیا۔ اسی سال یعنی 1901 میں جناح کا جو والد تھا جناح پونجا، ان کا انتقال ہوا۔ ظاہر ہے والد کا انتقال قائد اعظم محمد علی جناح کے اوپر اس کا ایک اثر ہوا، اس لیے اس کو ہم نے یہاں ایک واقعے کی صورت میں نوٹ کیا۔ 1905 اس لحاظ سے اہم ہے کہ اسی سال پارٹیشن آف بنگال کا فیصلہ کیا گیا۔ بنگال اس زمانے میں مشرقی بنگال، جو کہ آج کل بنگلہ دیش کے نام سے مشہور ہے پورا ملک، اور مغربی بنگال جو کہ اس وقت انڈیا کا بہت بڑا صوبہ ہے، یہ دونوں اکٹھے تھے، اور انگریز حکومت کے لیے انتظامی لحاظ سے اس صوبے کا جو ہے گورننس اور اس صوبے کا کنٹرول یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اس صوبے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور جو پہلا حصہ تھا مشرقی بنگال، وہ اتفاق سے مسلم اکثریت کا صوبہ بن گیا۔ چنانچہ ہندو جتنے تھے اور انڈین نیشنل کانگریس، انہوں نے اس کی مخالفت شروع کی، اور غالباً تحریک پاکستان میں یہ ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتا ہے، بنگال کی تقسیم کا جو واقعہ ہے، جس سے مسلمانوں کو پہلی بار یہ احساس ہوا کہ ہندو کمیونٹی اور انڈین نیشنل کانگریس مسلمانان ہند کے کسی بھی مفاد کے حق میں نہیں ہیں۔ 1905 ہی میں علامہ اقبال یورپ چلے گئے مزید تعلیم کے لیے۔ آپ نے ٹرینیٹی کالج کیمبرج میں تعلیم حاصل کی، پھر لنکن ان نامی انسٹیٹیوٹ جو کہ لاء سکول تھا، وہاں پہ انہوں نے بیرسٹریٹ کا امتحان پاس کیا، اور لنڈن بار نے ان کو بلایا، ان کو انوائٹ کیا، چنانچہ وہ بیرسٹر بن گئے۔ اس کے بعد وہ جرمنی کے شہر میونخ گئے، جہاں انہوں نے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ چنانچہ 1905 اس لحاظ سے ایک مائل سٹون ہے علامہ اقبال کی زندگی میں کہ انہوں نے اس کے دوران جدید تعلیم اور مزید تعلیم یورپ میں حاصل کی۔ 1906 مسلمانان ہند کی تاریخ میں اور تحریک پاکستان کی ایونٹس میں اہم ترین سالوں میں سے ہیں۔ اسی سال شملہ کے مقام پر مسلمانوں کے ایک وفد نے، جس کی قیادت سر آغا خان نے کی، اس وقت کے وائسرائے لارڈ منٹو سے ملاقات کی، اور ان سے 2 بڑے مطالبات کیے۔ ایک مطالبہ یہ تھا کہ آئندہ جو بھی انتخابات ہوں گے، ان میں مسلمانوں کو جداگانہ طرز انتخاب کا حق دیا جائے۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ جو سروسز تھے، جو ملازمتیں تھی، اس میں مسلمانوں کو ان کا حصہ دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ لارڈ منٹو نے ان کی باتیں بہت زیادہ توجہ سے سنی اور وعدہ کیا کہ آئندہ جو قانون آئے گا ہندوستان کے لیے، وہ کوشش کرے گا کہ یہ دونوں مطالبات ان میں اکاموڈیٹ کرے۔ اس قانون کا ذکر ہم اگلے اشرے میں کریں گے، 6 اشرے کی تفصیلات میں، لیکن صرف یہ تذکرہ میں کروں گا کہ اس کا نام تھا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1909، جس کے اندر منٹو نے حسب وعدہ مسلمانوں کے یہ 2 مطالبے اکاموڈیٹ کیے تھے۔ 1907 میں جناح جو تھے، ان کی زندگی میں ایک اور موڑ آیا کہ ان کو آل انڈیا مسلم ایسوسی ایشن
کا نائب صدر منتخب کیا گیا۔ ایک بات میں تھوڑا سا پیچھے آپ کو لے جاتا ہوں کہ 1906 ہی میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام بھی عمل میں لایا گیا۔ یہ مختصر سی جو ہے ایک احوال ہے 5ویں عشرے کا۔ اب میں آخر میں ان وائسرائز کا ذکر کروں گا جو کہ اسی عشرے میں برٹش گورنمنٹ کی طرف سے ہندوستان میں مقرر کیے گئے۔ ان میں سے پہلے وائسرائے کا نام تھا لارڈ ایلیگن، جو کہ 1894 سے 1899 تک ہندوستان کا وائسرائے رہا۔ ان کے زمانے میں افغانستان کے ساتھ جو تعلقات کا سلسلہ تھا، گریٹ گیم تھا، وہ زوروں پہ تھا۔ اس کے بعد لارڈ کرزن آئے، 1899 سے 1905 تک رہے۔ لارڈ کرزن کی جو شہرت تھی وہ یہ تھی کہ وہ انتظامی تقسیم کے حوالے سے دلچسپی رکھتے تھے، چنانچہ انہی کے دور میں ایک تو NWFP یا خیبر پختونخوا کا جو موجودہ صوبہ ہے اس کا قیام عمل میں لایا گیا، اور دوسرا تقسیم بنگال کا فیصلہ ہوا۔ چنانچہ یہ دو چیزیں ان کے کریڈٹ پہ جاتی ہیں۔ تیسرے وائسرائے لارڈ منٹو تھے، جن کا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے تذکرہ کیا کہ انہوں نے مسلمانوں کے وفد کو ریسیو کیا، ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا، اور حسب وعدہ مسلمانوں کے مطالبات کو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1909 میں سمونے کی کوشش کی۔ آپ 1905 سے 1910 تک وائسرائے تھے انڈیا کے، اور ان کے اور منٹو اور اس کے بعد جو سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا تھے مورلے، ان دونوں نے مل کر ایک نئے قانون کے لیے ریفارمز کا ایک پیکج بنایا جس کو منٹو مورلے ریفارمز کہتے ہیں، جس کے نتیجے میں برٹش پارلیمنٹ نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1909 نافذ کیا، جس کا ذکر انشاءاللہ ہم چھٹے عشرے میں کریں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔